تشدد اور انسانیت کی تذلیل کا یہ عمل اسی طرح جاری رہا تو یوم شہداء یوم انقلاب میں بدل سکتا ہے۔ آج کی جو ہیڈ لائنز ہیں دی ریزگنیشن آف پرائم منسٹر اور اس ٹائپ کی چیزیں دے آر آؤٹ آف کوشچن۔ السلام علیکم۔ طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے امریکہ کے ویزے لگوا لیے اور پاکستان سے بھاگنے کی تیاری ہے۔ شجاعت صاحب کہتے ہیں 31 اگست تک حکومت نہیں رہے گی اور عمران خان کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ یہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے شریف برادران کی بادشاہت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں نئے انتخابات ہوں۔ لیکن اسی عرصے میں جہاں یہ نعرے لگ رہے ہیں، کوئی انقلاب لا رہا ہے، کوئی آزادی مارچ کی بات کر رہا ہے، پی ایم ایل این کی جانب سے بھی کچھ وزراء نے بڑے گرم بیانات جاری کیے، اسی عرصے میں درمیان میں کچھ لوگ ایسی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ایک سیاسی مفاہمت ہو جائے، کچھ ایسی ریفارمز کر لی جائیں کہ جن لوگوں کو شک ہے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی اس کو بھی جانچ کے دیکھ لیا جائے اور آئندہ کے لیے بھی اس چیز کا راستہ روکا جا سکے۔ تو آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت ہیں، 18ویں 19ویں 20ویں ترمیم 1973 کانسٹیٹیوشن کے بعد پاکستان کے آئین میں سب سے بڑی ترامیم جو تھیں 18ویں ترمیم کے ذریعے ہی کی گئیں، اور اس میں ایک بنیادی کردار جن دو شخصیات کا تھا، رضا ربانی صاحب اور اسحاق ڈار صاحب۔ تو ڈار صاحب ہی آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب ویری وارم ویلکم۔ ہم آپ سے فائنانس بعد میں کھیلیں گے، پہلے سیاست سے آغاز کریں گے۔ پہلے تو یہ فرمائیے کہ نواز شریف صاحب بھاگنے والے ہیں، استعفیٰ دینے والے، کیا کرنے والے ہیں؟ فائنانس ٹھیک ہوگا تو پالیٹکس بھی چلے گی، پاکستان کا بھی آگے ترقی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میرا لیے اس قسم کی رومر جو ہیں یا اس قسم کی اسپیکولیشن جو ہے وہ بڑی بدقسمتی ہے۔ اب میچور پالیٹکس کا وقت آ جانا چاہیے تھا اب تک، اور آ بھی چکا ہے۔ محلے جو بڑی پارٹیز ہیں اور ان کی جو کنڈکٹ ہے وہ بڑا میچور، آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے چند روز میں کہ ہر کوئی یہی بات کرتا ہے کہ جی پارلیمنٹ کی بالادستی ہونی چاہیے، آئین کا تحفظ ہونا چاہیے، جمہوریت کو کنٹینیو کرنا چاہیے، سسٹم چلنا چاہیے۔ تو یہ کہنا کہ جی یہ ویزا لگوا لیا اور بھاگنا چاہتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آن واٹ گراؤنڈ؟ ایک سال میں کوئی ایسی کنسیڈریشن تھی کسی وقت نواز شریف صاحب پہ بہت دباؤ آ گیا اور انہوں نے کہا میں استعفیٰ دینے لگا، کوئی ایسی بات؟ ماشاءاللہ ہی از ویری کول، اب ماشاءاللہ بالکل پرسکون، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے میٹنگز ہو رہی ہیں، اٹ از پارٹ آف ڈیموکریٹک پروسیس جو کنسلٹیشن ہوتی ہے، لیکن بالکل کوئی ایسی بات نہیں، ٹوٹلی ربش۔ اور میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ایسی چیزیں بات کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ چل 1 بائی 1 ایشوز کی طرف آ جاتے ہیں۔ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے الیکشن ریفارمز کی، میں اس کی طرف بعد میں آؤں گا۔ جی، آپ کا چناؤ کیا پی ٹی آئی نے اتفاق رائے سے آپ کو منتخب کیا اس کمیٹی کا چیئرمین، یا آپ کے اوپر اختلاف تھا کہ اسحاق ڈار صاحب نہیں ہونے چاہیے؟ دیکھیں میری ذاتی جو خواہش تھی وہ تو یہ تھی، اپنی پارٹی کے اندر بھی، اب تو سب کو پتہ ہے، اور باقی ساری جماعتوں کے ساتھ، کہ میرے علاوہ کسی اور کو میں اس کو یہ ذمہ داری دی جائے۔ آپ کو پتہ ہے میرا فائنانس، اتنی چیزیں، پی سی سی، ایکنک، سی سی او آر، سی سی او پی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، 50 آلموسٹ کمیٹیز ایک سال میں بنی ہیں۔ تو وہ ایک تو چونکہ بہت زیادہ پارٹیز کے ہیڈز نے اور دوسرے لوگوں نے میرے ساتھ اور رضا صاحب کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، وہی 18ویں ترمیم میں اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں پی ٹی آئی نے سپورٹ کیا؟ جی بالکل، 100 متفقہ انہوں نے فیصلہ کیا اتفاق رائے سے، کنسنسس کے ساتھ۔ اسحاق ڈار صاحب کو اس کمیٹی جی جی انہوں نے میرے خیال میں پھر یہ تاثر تو ظاہر ہو جانا چاہیے کہ کوئی اختلاف ہے، کمپلیٹ کنسنسس سے آپ کو 33 رکنی کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا۔ پی ٹی آئی کے تینوں ہمارے ساتھی وہاں تھے، موجود تھے، شفقت محمود صاحب تھے، ڈاکٹر الوی صاحب تھے، شیریں مزاری صاحبہ تھیں، اور وہ جو مختلف جو پارٹی ہیڈز ان کا یہ تھا کہ حکومت یہ کوئی اتنی بڑی کام ہے، اتنی بڑی کمیٹی ہے، تو جو بھی حکومت وقت ہوتی ہے اس کی ایکسس زیادہ ہوتی ہے، مثلا لا منسٹری سے بندے کو چاہیے، نادرا چاہیے، آپ کو ای سی پی چاہیے، تو اس کی کوارڈی، تو کہتے ہیں حکومت یہ ذمہ داری لے، ورچولی ذمہ داری دینے والی بات تھی کہ آپ اس کو حکومت یہ کریں۔ اور پھر انہوں نے کہا جی کہ ہمارا میں نے آپ سے اب ڈھیر ساری باتیں پوچھنی ہیں، اس لیے آگے آگے آپ کو آج دوہراتا لے جاؤں گا۔ چلیں میں بھی دوڑتا جاؤں گا۔ عمران خان صاحب کی جو 4 شرائط ہمارے سامنے آئیں، ان کی تصدیق بھی اور اس کے اوپر رد عمل بھی چاہوں گا۔ پہلی وہ کہتے ہیں شرط یہ ہے کہ 4 حلقے جن کا انہوں نے ووٹ آڈٹ کا مطالبہ کیا تھا وہاں پر دوبارہ انتخاب کروایا جائے، کیونکہ آپ نے اس بیلٹ پیپر کا تقدس جو ہے اس کو پامال کر دیا، اس سارے بیلٹ کو آپ نے کوئی گڑبڑ کیا یا نادرا کے ایک بیسمنٹ میں بیٹھ کے آفس کی۔
اس لیے وہ کہتے ہیں ہم 4 حلقوں میں ری الیکشن کروایا جائے. پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ ROs جنہوں نے دھاندلی کروائی تھی ان کے خلاف سزائیں دی جائیں. پھر وہ کہتے ہیں ایک کمیشن بنایا جائے جو پورے ووٹ پروسیس کو اینالائز کرے کہ اس میں دھاندلی ہوئی کیسے, کس نے کی, اور اگر یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ انتخابات ریگڈ تھے تو پھر ری الیکشن کروائے جائیں. یہ 4 چیزیں ہیں جو جماعت اسلامی سے بھی ڈسکس ہوئیں, زرداری صاحب سے بھی ڈسکس ہوئیں, پھر آپ کو بھی سراج الحق صاحب نے پاس آن کی. دیکھیں یور ٹیک آن دیٹ سر. دیکھیں جمہوریت میں ڈسکشن اور ایشوز کے اوپر بات کرنا وہ ہماری پارٹی ہمیشہ ویلکم کرتی ہے. آپ چونکہ آج اکانومی کی طرف آپ کو مائل نہیں ہے, اگر یاد ہو تو لاسٹ ایئر بجٹ میں نے کہا تھا کہ 3 سال کے لیے سب جماعتیں مل کے اس سم چیلنج کو عبور کریں, انرجی کو, اکانومی کو, ایکسٹریمزم کو. ابھی الحمدللہ 1 سال میں آپ کے سامنے مجھے کوئی اس میں زیادہ تفصیل میں بھی نہیں جاتا کہ پاکستان نے ایک ٹرن اراؤنڈ لیا ہے. موڈیز نے پاکستان کو سٹیبل ڈکلیئر کیا, آپ کے سارے پازیٹیو انڈیکیٹرز الحمدللہ ہوئے ہیں. تو اس میں یہ جو ایک نیگوسیشنز یا ڈسکشن وہ ہماری پارٹی ہمیشہ ویلکم کرتی ہے. ایک جمہوری طریقہ ہوتا ہے. عمران کی شرائط پہ اس پہ بات کرنے پہ آمادہ ہیں آپ, یہ کہہ رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ جمہوریت میں ہمیشہ وہ ہوتا ہے, اور ہماری پارٹی نے دیکھے بڑا براڈ کنسلٹیشن کی ہے پچھلے چند دنوں میں. تمام جتنی جماعتیں ہیں اپنا اس میں پارلیمنٹ میں, چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو, تقریباً ان سے انٹریکشن ہوا ہے. اور یہ جو 4 حلقے کی بات ہے یہ کلیریفائی ہونا چاہیے کہ ایک تو ہماری حکومت نہیں تھی اس وقت جب الیکشن ہوئے. کیئر ٹیکر حکومتیں وہ ورچولی ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا. آپ کو یاد ہی ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے نامینیٹڈ تھے کیونکہ اس وقت وہ ان کا فیصلہ تھا PMLQ, اور ان کا سندھ میں بھی انہی کا فیصلہ تھا ورچولی. اور فیڈرل گورنمنٹ میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ناموں پہ کنسنسس نہیں ہوا تھا. تو پھر 4 حلقوں پہ کیا رسپانس ہے آپ کا؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ بات ہو سکتی ہے. پھر یہ کیا بات ہو سکتی ہے؟ نہیں, بات یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی بات ہو سکتی ہے جمہوریت میں جو ریزنیبل ہو, جو قانون آئین کے اندر ہو, اس کے دائرہ کار کے اندر. ریزنیبل کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ ریزنیبل کو یہ کہ لا اور کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کے ہم نے چل رہا ہے نا. ووٹ آڈٹ, آر یو ولنگ فار ووٹ آڈٹ؟ دیکھیں ووٹ آڈٹ اس کا پروسیس ہے. اگر اس پروسیس کو ہم اس پہ بات ہو سکتی ہے, مطلب صاحب ہر چیز پہ بات ہو سکتی ہے. ہماری پارٹی نہیں, لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے میرے خیال میں, یہ میرے لیے آج کی سب سے بڑی خبر ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ود ان دی لا ووٹ آڈٹ 4 حلقوں پہ آپ تیار ہیں ود ان دی لیگل فریم ورک, جس کا مطلب ہے الیکشن لاز اور کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کے جو بھی سارا کچھ ایگزیکٹلی. یہ اب آپ نے کہہ دیا روپا کے اندر, یہ قابل قبول ہے. ہاں کوئی ووٹ آڈٹ 4 حلقوں میں قابل قبول ہے. وہ انہوں نے خود فلور پہ کہا ہوا ہے کہ اگر مسلم لیگ نون 4 کہے گی تو ہم بھی اپنے 4 آفر کریں گے, تاکہ 4 ان کے لے لیں, 4 آپ لیں. ہاں تو یہ 4 یا 5 بالکل بات ہو سکتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے لیے بہت بڑی خبر ہے کیونکہ اس سے یہ ڈیڈ لاک ٹوٹ جائے گا. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری کبھی بھی ریزسٹنس نہیں رہی. انہوں نے کہا کہ الیکٹورل ریفارمز ہونے چاہیے. آپ کو یاد ہے کہ سینٹ میں لاسٹ ایئر الیکشن سے پہلے 3 مہینے میں اور لیڈر آف دی ہاؤس اور میں ایز لیڈر آف دی اپوزیشن ہم نے اس پہ بہت کنسلٹیٹو پروسیس کیا تھا. رپورٹ بنی ہوئی ہے جو میرے پروڈیوسر صاحب اس خبر کو تو بریکنگ نیوز کے طور پر چلائیں کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ود ان دی لا 4 حلقوں میں وہ ووٹ آڈٹ کے لیے تیار ہیں. بڑی خبر ہے. 4 ایچ 4 آپ کے 4 جو انہوں نے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کہا تھا 4 آپ کے 4 ہاں, تو میرا خیال ٹھیک ہے, انصاف کی بات ہے. کوئی سبجیکٹ وہی جو آپ کا لیگل پروسیس مکمل کریں تو وہ تو آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ان کا دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ جو الیکشن RO جو ہیں جنہوں نے, اگر انہوں نے دیکھیں جو میل پریکٹسز میں انوالو ہیں, جو بھی کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں, میں نے نیشنل اسمبلی میں 2 الیکشن لڑے ہوئے ہیں شروع میں, تو جو بھی آپ کی گریونس ہوتی ہے آپ اس کو ان رائٹنگ دیتے ہیں. اگر انہوں نے کوئی دیا ہوا ہے تو گورنمنٹ کین پرسو, وہ خود بھی پرسو کر سکتے, ہم بھی پرسو کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ سارا پروسیس الیکشن کمیشن پاکستان کے اندر آئین کے تحت آپ کو بھی پتہ ہے, تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اس پہ میں لیکن ایک سوال کروں گا آپ سے. ایک حلقہ ہے جس میں ایک شخص نے 350 ووٹ ڈالی. جی. کچھ حلقے وہ ہیں جہاں ووٹ نمبر کم ہے لیکن ایکچولی پول زیادہ ہو گئے. جی. اور کچھ وہ ہیں جن کی آپ کی کاؤنٹر فائل دوسرے ووٹوں سے مل نہیں رہی. یہاں پر ان پولنگ آفیسرز کی میل پریکٹس یا ایک پور گورننس ثابت ہوتی ہے, وہاں آپ کو ایکٹ کرنا چاہیے تھا. یو ہیو ناٹ ایکٹڈ اگینسٹ اینی ون سو فار. ان واٹ کیپیسٹی؟ کیسے؟ وی ور ناٹ ان گورنمنٹ. کون کرے؟ ملک صاحب کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے الیکشن کروایا, ہم نے تو نہیں کروائے. اب تو آپ ہے نا, وہ حکومت چلی گئی. نہیں وہ تو حکومت رہتی ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کرتا ہے. لیکن وہی میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ان ROs کی کمپلینٹس کی ہوئی ہیں
تو ہم بھی ای سی پی کو فالو اپ کر سکتے ان کے ساتھ کہ جی آپ اس کو چیک کریں. وہ جوڈیشل آفیسر تھے, ای سی پی کے پاس اختیار ہے ان کے خلاف؟ بالکل ان کے پاس پورا اختیار ہے, ای سی پی کے پاس اختیار ہوتا ہے. الیکشن پروسیس میں جتنا آپ ان کو ڈیپوٹیشن میں کہیں بھی محکمے سے دیتے ہیں ان کی ٹوٹل کنٹرول اور ٹوٹل ان کی اکاؤنٹیبلٹی ان کے پاس ہوتی ہے. یہ بہت اہم ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا انٹرویو, کیونکہ آپ کا انٹرویو بنیاد رکھے گا کہ ہم 14 اگست کیسی دیکھیں گے. جی آپ نے پہلے مسئلے پہ کہا کہ 4 حلقے ہمارے 4 ان کے ہم ووٹ آڈٹ کرواتے ہیں, اور یہ جوڈیشل آفیسرز کے خلاف کارروائی بھی آپ کہتے ہیں کہ ای سی پی ان کے خلاف ایکٹ کرے. آپ کی جو اگر سبجیکٹ ٹو, اگر انہوں نے کمپلین کی ہوئی ہے, سبجیکٹ ٹو لا. آپ نے تیسری بات یہ کہی کہ جی ان کی کمیشن بنایا جائے, کمیشن یعنی ان کا تھا کہ جی الیکٹورل ریفارمز وہ ہم بھی چاہتے تھے بائی دی وے. نہیں لیکن ایک وہ میرا کمیشن خیال ہے چاہتے ہیں کہ پورے ووٹنگ پروسیس کو انالائز کرنے کے لیے مئی 13 کو ہوا کیا, مئی 11 2013 کو. اپنا ملک صاحب یہ دیکھیں کہ میں الیکشن سیل کا چیئرمین تھا, سو میرا خیال ہے مجھ سے زیادہ انٹریکشن الیکشن کے حوالے سے اپنی پارٹی کی طرف سے. 35 پنکچر کیسے لگے یہ تو آپ کو پتا ہوگا اگر آپ الیکشن سیل ہیڈ کر رہے تھے. میں کچھ اور کہنے لگا ہوں, میرے حساب سے ہمارے ساتھ بھی ریگنگ ہوئی ہے. آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہے؟ سرٹن صوبوں میں ہماری سیٹیں دوسروں کو دی گئی ہیں. اندرون کہاں پر؟ میں نام لیتے لیتے رک گیا ہوں. دیکھیں چونکہ ہم گورنمنٹ میں ہیں, آپ کسی پارٹی سے بات کریں وہ کہ جی ہماری اس سے زیادہ ہے, اور یہ ایک نیچرل. آپ کی پارٹی ایک سینئر شخصیت کا خیال یہ ہے کہ جو رورل سندھ کی کچھ سیٹیں ایسی تھی کہ نون لیگ جیت سکتی تھی, لیکن کچھ ارینجمنٹ ایسا تھا کہ وہاں پیپلز پارٹی ایون کے پی کے میں اچھا ہمیں دیکھیں نا ہمارے, لیکن ہم بلیم گیم میں نہیں پڑے. دیکھیں یہ اس کا بیسٹ حال یہ ہے کہ ہم اس کو آگے لے کے, اس کے باوجود یو این ڈی پی نے, حافظ نے, انہوں نے ڈکلیئر کیا, اور آپ کے چینلز اس وقت یہ سارے نمبر دیے, انہوں نے کہا جی کہ یہ پاکستان کا سو فار جتنے الیکشن سے بیسٹ. لیکن فیفن کے سوالات بھی اتنی ہیں سر. نہیں وہ فخر الدین جی ابراہیم کے بیٹے نے ایک آرٹیکل لکھا تھا, آج اتنا لمبا فیفن نے اس کا جوابیہ چھاپا ہے کہ یہ ہمیں اس نے مسکوٹ کیا. میں جنرل بات کر رہا ہوں, یو این ڈی پی کی بھی رپورٹ ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں مطلب آگے چلنا ہے نا, آگے چلنا مسئلہ حل کرنا, لڑائی نہیں کرنا. ہاں ایگزیکٹلی. اچھا اس کے لیے الیکٹورل ریفارم چاہیے. جتنا میں نے بی ایم ایل این کی طرف سے اس میں کام کیا, اس کمیٹی میں آپ کو یاد ہوگا این جی اوز کو بلایا, ابھی بھی وہی بیس ورک جو ہے وہی اس پہ ہمارا ڈرافٹ بنے گا ابھی ہمارے کام کا سارا جو کمیٹی کل بنی ہے, اور انشاءاللہ اس کی منڈے کو ہم نے میٹنگ, منڈے کو پہلی میٹنگ, جی منڈے کو دوسری میٹنگ, پہلی تو کل ہوگی, منڈے کو دوسری, اور وہ انشاءاللہ اس میں رولز آف بزنس کو فائنلائز کریں گے. کرنا کیا چاہتے ہیں پہلے تھوڑا سا اس کا لوگوں کو یہ پتا چل جائے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. ہم بیسیکلی جو آئیڈیا ہے کہ اس وقت چونکہ اتنا ٹائم نہیں تھا اور ہماری کوشش تھی کہ اس کو لیگل کور مل جائے, اس وقت پیپلز پارٹی نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہونے لیگل کور نہیں دے سکی, تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری رپورٹ سے چیزیں اٹھا کے الیکشن کمیشن نے اس کو ایڈمنسٹریٹو پاورز کے جو براڈ پاورز ہیں اس کو انہوں نے کوڈ آف کنڈکٹ میں ڈال دیا. اب ہم اس کو لیگل کور دیں. ایک تو یہ ہے کہ جتنے اتنے لمبے چوڑے لاز ہیں اس کو کنسولیڈیٹ کیا جائے, ایک لا بنے, بہت سارے لاز کو اکٹھا کر کے کنسولیڈیٹ, لیکن اس سے پہلے لاز کو ریفارم کیا جائے. ٹھیک ہے, ریویو کریں گے, ریویو کر کے اور اس کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی لائی جائے. ہمیں بھی we are one of the most popular party of Pakistan. Everything, all latest technology. Computer voting. ہر چیز جو کچھ لیٹسٹ ٹیکنالوجی تھی. میں آپ سے بہت ساری چیزیں, کیونکہ ماضی میں آپ سے انٹرویوز کرنے کا مجھے موقع ملتا رہا, آپ سے بھی ربانی صاحب سے, افراد سیاف خٹک صاحب سے. ایک رپورٹ اور بھی تھی جو جس میں آپ نے اور جہانگیر بدر صاحب, وہی اسی رپورٹ کی بات کر رہا ہوں, اسی کی رپورٹ بات کر رہا ہوں. اس رپورٹ میں میرے خیال ایک نو والے کالم کی بھی تجویز تھی کہ اگر میری شکل بھی پسند نہیں ہے, میرے ساتھی کی بھی پسند نہیں ہے, تو نو میں ڈالیں, نو کا کالم بھی ڈالیں. وہ دیکھیں اب میں فیصلہ کمیٹی نے کرنا ہے. دیکھیں we have to take decisions in the committee. لیکن آپ کمپیوٹر بیلٹنگ لا رہے ہیں, جی کمپیوٹر بیلٹنگ لائیں گے, بایو میٹرکس یوز کریں گے. لیٹسٹ ٹیکنالوجی جتنی ہے we are open, جتنا ریفارم ہو سکتا ہے ہمیں کرنا چاہیے. اگر ضرورت ہے لاز امینڈ کریں, لاز امینڈ کریں. اگر ضرورت ہے آئین امینڈ کرنے کی, آئین امینڈ کریں. اگر ضرورت ہے الیکشن کمیشن میں کچھ اس کے حوالے سے جتنے آرٹیکل تیز اس کو کریں. اگر کیئر ٹیکر ایکسپیرینس پہلی دفعہ ہوا 18 ترم کے بعد اس میں وہ خامیاں اس کو ٹھیک کریں. بریک لے لوں, میں اس پہ مزید تفصیل میں جاؤں گا, پورا پروگرام اس پہ آپ سے پوچھنا ہے. 14 اگست کو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اور پی ٹی آئی والے اپنا مارچ کریں بغیر لڑے ہوئے. 14 اگست ہے, آزادی سے مارچ کریں, ان کا جمہوری حق ہے, وہ امن کے ڈومین میں رہ کے جو کریں وہ وی وڈ ویلکم. دونوں کریں جی, آزادی کے ساتھ کریں, لڑیں. بالکل پاکستان کی آزادی منائیں, آزادی سے مارچ کریں. بالکل ٹھیک. اور ایک ڈاکٹر صاحب کی بریکنگ نیوز ہے جی کہ وہ کہتے ہیں 4 حلقے پی ٹی آئی کے جو وہ مانگ رہی ہے اور 4 حلقے ہمارے, دونوں کا آڈٹ کرتے ہیں قانون کے اندر رہتے ہوئے. بریک لے لیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو اور ریفارمز یہ کیا کریں گے اس پہ بھی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب ہمارے ساتھ ہیں. پی ٹی آئی سے کیا چیزیں ہیں جن پہ رضامندی ہو سکتی ہے, کون سا ایسا ریفارم کا پروسیس ہے جو ہماری انتخابی جماعتوں کو, پولیٹیکل پارٹیز کو
اس شک سے دور لے جا سکتا ہے جو ہر انتخابات کے بعد پاکستان میں ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب ہم اس 33 رکنی کمیٹی کا ذکر کر رہے تھے، ایک آپ سے وہ پولیٹیکل پارٹی سے مشاورت کا بھی پوچھنا ہے، لیکن پہلے اس پروسیس کو مکمل کر لیں. جی کون سی ریفارمز ایسی آپ کے پاس زیر غور ہیں کہ اس پروسیس کو ٹرانسپیرنسی، اس پروسیس کی جو سینکٹیٹی ہے اس کو ہم یقینی بنا سکیں؟ ہر انتخاب کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ تو چلو پھر گیا جی، فرشتے ووٹ ڈال کے، یہ اسٹیبلش ٹرمز ہیں، کیا کریں گے آپ؟ لیٹسٹ ٹیکنالوجی اس کے بہت ملکوں میں ہے، اس کو کریں گے، اپنے لاز کو اپنا اسٹرینتھن کریں گے. جو ہم نے کام، جو مائنس ٹیکنالوجی کام ہوا ہے کافی، لیکن وہ اس پہ بائنڈنگ نہیں ہے کمیٹی پہ. میں نے کل یہی عرض کیا ہے بھئی آپ کے لیے ورکنگ ڈرافٹ کے طور پہ اس پہ شروع کرتے ہیں، یہاں سے اس کو سارا امینڈ کر دیں، اس کو سارا جنگی بدر صاحب تھے، انوشا رحمان، آپ نے، رضا ربانی نے کافی کام کیا ہوا ہے اس کمیٹی کے اندر، بہت ساری چیزیں جی اس میں جو ہماری ہم نے پوری جو تھی سب کمیٹی اسی سبجیکٹ پہ نیشنل اسمبلی کی، اس کو اسپیشل انوائٹی کاپٹ کیا تھا پہلی یا دوسری میٹنگ میں میرے پرپوزل پہ. تو وہ سارا کام جو ہے وہ آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ بن سکتا ہے، وہ ہمارا ایک ڈرافٹ ڈرافٹ بن سکتا ہے. جی اس سے شروع کر سکتے ہیں. اور لیکن میں نے آگے بھی کہا ٹیکنالوجی اس میں کنسیڈر نہیں تھی، کہ اس وقت ٹائم ہی نہیں تھا 3 مہینے میں دنیا کا ٹیکنالوجی لیٹسٹ. حالانکہ الیکشن کمیشن کہتا تھا پیسے دیں تو کمپیوٹر لگا لیں تو صاف ستھرا. اتنی جلدی تو وہ پیسے دیتے بھی تو آپ نے کر سکتے ہیں. اب آپ پیسے دے دیں گے، خزانہ آپ کے پاس ہے، پیسے آپ نے دینے. سب کچھ ہوگا انشاءاللہ. we will do the best. جیسے کمپیوٹرز ڈالیں گے، بایو میٹرکس لائیں گے، اس سے بھی اگر بہتر ٹیکنالوجی ہوگی. آج کل تو وہ آپ کی وہ فوٹو اینڈ ایوری تھنگ گوز، اس سے آگے ٹیکنالوجی نادرہ لسٹوں کے اوپر فوٹو چھپی ہوئی، نادرہ لسٹوں کے اوپر فوٹو چھپی ہوئی نہیں، وہ آپ کے ووٹ کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے، اس سے آگے ٹیکنالوجی جا چکی ہے. ہاں تو اس کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی دنیا میں اویلیبل، ہمیں اس پہ طرف جانا چاہیے. ابھی اس شخص کو ہم سزا دینا چاہیں گے جس نے وہ انک ہم نے یوز کرنی تھی میگنیٹائز غلط منگوا لی، اس کو ہم پنش کرنا چاہیں گے؟ وہ میرا خیال ہے کہ خیال نہیں، I'm sure کہ جو ہمارے منسٹر ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جن کے انڈر وہ آتا ہے، حالانکہ وہ اس وقت تو منسٹر نہیں تھے، کہ انہوں نے اس کیس کو بھیجا تھا، کیس از انڈر ان ڈیو پروسیس. اس کو سزا ملے گی؟ بھئی سزا تو میں نے یا اس منسٹر نے ملنی چاہیے نا، اس نے ڈائی ڈال دی ہمارے ووٹنگ کے رزلٹ پہ. تو کیس از انڈر پروسیس. سر الیکشن کمیشن آپ نے ریفارم کیا تھا، 18ویں 19ویں 20ویں ترمیم کی ایک گفٹ یہ بھی تھی، بڑی خوشی سے ہم فخر الدین جی ابراہیم کو لائے تھے، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ آئی ایم جسٹ ون آف دی ممبرس، میرے پاس چیئرمین کے کوئی اختیار نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ریفارم تو ہم نے کی لیکن صحیح ریفارم نہیں کی، اس کو دوبارہ ٹھیک کرنا پڑے گا. تو وہ بھی یہ کمیٹی دیکھے گی؟ دیکھیں میں نے ابھی کہا نا، جو جب ہمیں نہ صرف ای سی پی کے دیکھنا چاہیے، ایک تجربے سے ایوولوشن پروسیس ہے نا، ہمیں بلکہ کیئر ٹیکر کا بھی دیکھنا چاہیے انہوں نے کیا کام کیا. مثلا میں سمجھتا ہوں کہ کیئر ٹیکر کوئی میجر پالیسی ڈیسیژن نہیں، ان کو نہیں لینا چاہیے. میں مثال دے رہا ہوں، کیئر ٹیکرز کا جو ہم نے دیکھا کہ ممبرز کا فائنلائز نہیں ہو رہا تھا، تو ایک کٹ آف پوائنٹ پہ پھر ادھر نام دینے پڑے. اس کے بعد اگر آپ چاہیں بھی تو آپ کسی نام پہ آپس میں پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے. یہ پہلی دفعہ ہم نے جو کیئر ٹیکر کا آئین میں ڈال کے ایک تجربہ کیا ہے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ تجربہ کس حد تک کامیاب ہے، اس کو فردر کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے. اور ایک آپ کی تجویز یہ تھی کہ وہ کلین سلیٹ دے کر جائے، جو کوئی ایریاز ہیں بڑی آپ کی، کیونکہ انہوں نے کیئر ٹیکرز نے 2 میجر چیزیں چھوڑی ہمارے لیے. ایک تو پورے سال کا پہلے پیچھے، اور واقعی امیجن کہ جی کہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں چاہتی تھی کہ اس کو فلیگ ملے، انہوں نے وہ ٹیرف ایڈجسٹ نہیں کیا، اور وہ آپ کو پتہ ہے سارا لمبی چوڑی سٹوری ٹیرف کا سبسڈی وغیرہ. وہ آپ چاہتے ہیں 3 ماہ میں وہ بھی کر کے جائیں، وہ کلین سلیٹ دیں اگلی گورنمنٹ کو، کیونکہ انہوں نے تو الیکشن نہیں لڑنا. دیر از اے کانسٹیٹیوشنل بار آن دیم اینڈ دیئر اسپاؤسز اینڈ بچے، تو ان کو چاہیے تھا. اور انہوں نے سمریاں بنائیں، کمٹمنٹ کی انٹرنیشنل اپریل میں، آئی ایم ایف سے ڈسکس کر کے آئے تو سمری تیار ہوئی، کاپیز ہیں موجود ہیں، نوٹیفیکیشن رک گیا تھا، دونوں نوٹیفیکیشن رک گئے، نہ ٹیرف کا نہ ریونیو. جو 0.0 کیا نام تھا ان کا، شاہد صاحب گئے تھے، ساری چیزیں 0.7% یاد ہے نا آپ کو، وہی ہم نے کیا. اچھا یہ اگر اس وقت ہوتا تو اس کی انفلیشن امپیکٹ بھی اسی سال میں ہوتا. بائی دی وے جو ابھی 7 اور 8.6 کی بات کر رہے ہیں، یہ ادھر چلا جاتا اور یہ الٹا ہو جاتا. چلے اس کے بعد that should also be made part of the system. ہاں جی، پہلے جو ریزولوشن ہے اس میں اس کمیٹی کو دونوں ہاؤسز نے بہت اوپن بڑا مینڈیٹ دیا. خورشید شاہ صاحب نے ایک کبھی تجویز دی ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک پروگرام میں نے آپ سے کیا تھا، آپ سے اور افرا صاحب خٹک صاحب سے، تو میں آپ کو کہہ رہا تھا الیکشن کی جو ٹرم ہے یہ 5 سال کی بجائے 4 سال کر دیں، تو یہ رولا اپوزیشن کو بڑی جلدی ہوتی ہے 3 سال بعد ٹانگ کھینچنے کی، ویسے ہی الیکشن پروسیس شروع ہو جائے گا. تو آپ نے کہا تجویز آئی تھی لیکن کنسنسس نہیں ہوا. اب خورشید شاہ نے دوبارہ تجویز دی ہے.
کیا یہ کمیٹی وہ کنسیڈر کرے گی 4 سال کی کمیٹی ساری تجویزیں کنسیڈر کرے گی, 4 سال کی ٹرم بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں, کرے گی. آبویسلی آپ کو یاد ہے کہ کیبنٹ کے اوپر اس وقت پیپلز پارٹی کیبنٹ کے سائز پہ اڑ گئی تھی, 11%. تو ہم نے کہا تھا جی ٹھیک ہے اس کو ہم اگلے الیکشن سے کر لیتے ہیں. تو ہم یہ دیکھیں ساری پارٹیز سے کیا پی ایم ایل این اس پہ تیار ہے کہ سوچ لیا جائے کہ 4 سال کے لیے ٹرم کر, کیونکہ میرے خیال میں اٹس ویری پازیٹیو. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایز چیئرمین ابھی مجھے زیادہ اپنا مائنڈ نہیں بولنا چاہیے, پرسنل اوپینین تو دے سکتے ہیں نا, یو آر گوئنگ ٹو بی ون آف دی ممبرز آف 33, لیکن ہم ہر اچھی چیز کے لیے ریفارم کے لیے ہماری پارٹی جو ہے مثبت رول ادا کرے. اینڈ ان یور ویو اٹس اے پازیٹیو. آئی تھنک مجھے تو اس میں برائی نہیں لگتی. آل رائٹ, میں اس سے زیادہ آپ سے کوریتا نہیں. آپ سیاسی جماعتوں سے مل رہے ہیں, سب سیاسی جماعتوں سے مل رہے ہیں, تو لیکن یہ 4 سال کا جیسے کیبنٹ سائز ہوا تھا اگلے الیکشن سے ہوگا, اگلے الیکشن سے. ٹھیک ہے, یہ مائنڈ میں یہ نہیں کہ ابھی سے کہہ لیں جی یہ 4 سال میں آپ کے پروگرام میں 2 پروگرام اور کروں تو میں پھر اور کنسیڈ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن اگر پولیٹیکل ایگریمنٹ ہوا تو نیکسٹ جو کنسنسس بنے گا وہ فیوچر کے لیے ہوگا. جن سیاسی جماعتوں سے آپ نے مشاورت کی ہے, کافی ساری, سراج الحق صاحب سے آپ مل رہے ہیں, فضل الرحمان صاحب سے مل رہے ہیں, زرداری صاحب تو کیونکہ لندن میں ہے تو ٹیلی فونک گفتگو ہو رہی ہے, آج ایم کیو ایم کے ڈیلیگیشن سے ابھی آپ مل کر آئے ہیں, تو وہ جماعتیں آن بورڈ ہیں آپ کی ان چیزوں کی حمایت کر رہی ہیں آپ کو؟ دیکھیں ساری جماعتیں ایک چیز پہ کلیئر کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کی بالادستی میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, آپ کی جمہوریت پہ کوئی جو ہے اس کو ڈیریل نہیں ہونی چاہیے, آپ کے آئین کی کوئی سبورشن نہیں ہونی چاہیے. ساری جماعتیں کلیئر ہیں اور وہ کیٹیگورک کہتی ہیں, اور ہم بھی, ہمارا بھی وہی ہے کہ جی سسٹم چل رہا ہے, ایک ٹرانزیشن ختم ہوئی ہے اللہ کے فضل دوسری, اور اس کے لیے ہم نے تو پرائم منسٹر تو میاں نواز شریف ویری اوپن, اگر آپ کو یاد ہو انہوں نے کہا تھا جی میں اکیلا نہیں, ساری جماعتیں مل کے ہم ان چیلنجز کا مقابلہ کریں. ہم تو ٹائم اینڈ اگین آفر کرتے رہے ہیں, اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایون یہ جو آپ جس کی بات کر رہے ہیں یہ حلقوں کی, اور جو سراج الحق صاحب کا میں نے بیان دیکھا ہے اس میں بھی وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم اپنے جتنے پارٹیز کو ہم نے کنسلٹیٹو پروسیس میں اب تک لیا ہے سب سے ہم یہ بات کریں گے, اور چونکہ سراج الحق صاحب اب ٹی وی پہ آج کہہ چکے ہیں تو میں اس کے ریفرنس سے بتا رہا ہوں, اور ان کا جو بھی سینس ہوگا تو ہم اس کے ساتھ چلیں گے. سراج صاحب نے میرے پروگرام میں کہا کہ کریں کوئی حرج نہیں ہے, پیپلز پارٹی سے مخدوم صاحب نے مجھے انہوں نے بھی کہا وہی میں کہہ رہا حرج نہیں ہے, ہوں, زرداری صاحب نے کہا ہے کہ کریں حرج نہیں, میں نے فرد اللہ صاحب سے پوچھا, ہم جو لارجلی پولیٹیکل پارٹیز آپ کو چاہ رہی ہیں کہ آپ ٹکرائیں نہیں, مان لیں یار 4 حلقے آگے چلیں. تو ہماری پارٹی تو ویسے ہی ٹکرانے میں بلیو نہیں کرتی, تو ہم تو بالکل اس کو پازیٹیو لے رہے ہیں کہ ان کا اگر یہ ہے. لیکن ایک سوال ڈاکٹر صاحب بہت اہم ہے کہ آپ پورا سرکل گھوم گئے ہیں, لیکن جو پارٹی میدان میں پروٹیسٹ کر رہی ہے اسے براہ راست تو بات نہیں کر رہے, اس سے بھی بات کریے, جائیے عمران خان سے بیٹھیے, میرے خیال میں آپ کی بڑی دوستی ہے, آرام سے بات ہو جائے گی. شہباز شریف صاحب سے ان کی بات ہوتی ہے, چودھری نثار سے ان کی ہوتی ہے, تو آپ مل کے تینوں پارٹیاں جائیں ان سے بات کر لیں. نہیں وہ چلیں ہمیں کوئی حرج نہیں ہے, وہ اگر ریڈی ہوں گے تو ہم بھی بات کر لیں گے, جب دوست بھی جاتے ہیں وہ بھی بات ہی ہوتی ہے, کوئی ایسی بات نہیں. دوستیاں آپس میں وہ کیا کریں گے, جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب میں نہیں تنہا گل کرنی ہے, تو نہیں ہو سکتا نا ڈاکٹر صاحب. یہ پولیٹیکل پروسیس سیاستدان ہیں آپ لوگ, جائے چائے پیے گپ کریں اور پوچھیں کہ ہمارا جو ہے وہ بالکل اوپن اپروچ ہوتی ہے الحمدللہ, براڈ یو آر اوپن ٹو ٹاکس. جی کوئی ریڈ لائن نہیں ہے, نہیں گل کرنی. نہیں ایسی کوئی بات نہیں, وہ ریڈ لائن والے دن گزر گئے. 80s 90s کی سیاست پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. کنفرنٹریشن کی سیاست کو ہم نے دفن کر دیا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں جو پارٹیز نے جنہوں نے اس سے مار کھائی تھی, مرحوم بے نظیر بھٹو صاحبہ اور دوسرے, انہوں نے دفن کر دیا ہے. اب ہمیں اس کو ان ٹوٹیلٹی پولیٹیشنز کو اس کو دفن کر دینا چاہیے. ایک ڈاکٹر صاحب آپ جتنا اچھا بول رہے ہیں, آئی وش کہ آپ کی پوری جماعت جو ہے اسی اسپرٹ سے بولے تاکہ مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو جائے. ایک عزت احترام کا رشتہ ہونا چاہیے, ہاؤس میں ہم اپنا ڈیبیٹ کریں کھل کے, ایک دوسرے کے ساتھ ایشوز کو باہر نکلیں, ایک پیار محبت کا رشتہ ایک دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے. ہم سوچ لیے ایک دوسرے کو, یہ کون سی سیاست ہے کہ جی ہم جیسے کہ خدا نہ خواستہ کو ہم نے کوئی زمین بانٹ دی ہے. میں آپ کو ایک تجویز دوں ڈاکٹر صاحب, آپ شہباز شریف صاحب اور چودھری نثار بنی گالا جائیے, 2 گھنٹے کے بعد آپ اس مسئلے کو حل کر کے باہر آئیں گے, میں 100% یقین سے آپ کو کہتا ہوں. اچھا چلیں اللہ خیر کرے گا. صرف وہ گرم پارٹیاں ذرا سائڈ پہ رکھیے گا, جن کو ٹھنڈا پانی پلانے کی ضرورت ہے ان کو سائڈ پہ رکھیے گا. اللہ خیر, 2 گھنٹے میں مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ خیر کریں گے انشاءاللہ. دیکھیں ہمارا ذاتی کو مسئلہ نہیں ہے, ان کا بھی ذاتی ان کو مارچ وارچ کرنے دیں گے 14 اگست کو کہ ڈنڈے ماریں گے, ان کو اندر بند کریں گے. نہیں دیکھیں جمہوری حق پرامن ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے آگے بھی کہا ہے آزادی مارچ کرنے دیں گے ان کو. ہاں آپ پرامن رہیں, آپ اپنا ایکسپریشن آف آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں, پاکستان سب کا ہے, 14 اگست کو سیلیبریٹ کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. یہ تو نہیں ہوگا کہ پتہ چلے کہ یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے شہباز شریف صاحب نے باقی سڑکیں بھی کھود دی ہیں تو وہاں پہ بھی ایک بڑا سا گڑھا کھود دیں کہ ڈی چوک جانا ہے ان کھود دو, سارے انہیں تھے پہنچے کوئی نہ. نہیں دیکھیں ایک چیز ہے کہ آپ کو ساری دنیا میں ہوتا ہے, اب آپ انگلینڈ آپ کو پتہ ہے ہائیڈ پارک, سب
چلے ابھی ہم نہیں پہنچے، 14 اگست گزار لیں. میں تو کہوں گا کہ ساری پارٹیز فیصلہ کریں، آئیڈینٹیفائی کریں ایک جگہ. اب یہاں کیپٹل ہے، آپ کے سینسیٹیو، یہاں آپ کی منسٹری آف فارن افیئر ہے، آپ کا سپریم کورٹ ہے، آپ کی پارلیمنٹ ہے، اب مینلی آپ کے ڈپلومیٹس ہیں. وٹ میسج آپ دیکھیں نا کہ آپ کیا موڈیز نے لکھا کہ جی اس جو ہم نے اس کو نیگیٹو پاکستان کو ڈکلیئر کیا تھا 2012 میں، ایک سال میں تھنگز ہیو ٹرن اراؤنڈ اور اٹ کین بی بیٹر اگر اس ملک میں جو ہے ڈومیسٹک پالیٹکس اسٹیبل ہو. پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ نیگیٹو ہے. انہوں نے کہا کہ کنورسلی اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی تو ان کی ریٹنگ پھر خراب ہو سکتی ہے. ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ یہاں اسپورٹس کمپلیکس کے ساتھ ایک ہائیڈ پارک بنا دیں، لیکن آفٹر 14 اگست. ابھی 14 اگست کو آپ بنائیں گے تو مسئلہ ہوگا. نہیں، اسپورٹس کمپلیکس کے ساتھ ایک ہائیڈ پارک بنا دیں، اتنا بڑا آپ کا، لیکن پہلے وہاں خود جلسہ کریں. پہلے وہاں خود جلسہ کریں، سب پہ بین ہونا چاہیے، سٹنگ گورنمنٹ پہ بھی بین ہونا چاہیے. کیونکہ آپ خود یہاں مظاہرے کرتے رہے ہیں جوڈیشیا عدلیہ بحالی کے دنوں میں. دیکھیں ماضی کو ہمیشہ دیر از آلویز پازیٹیو فیوچر. 14 اگست کو اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے؟ دیکھیں میں آئی کانٹ کمٹ اینی تھنگ. آپ کی ذاتی رائے تو یہ ہے نا کہ آزادی رہنی. انہوں نے میرے لیے ابھی تک شاید اپلیکیشن نہیں دی. میری تو اطلاع یہ ہے ان کو تو جو قانونی پروسیس ہے اس میں تو چلنا چاہیے نا، مجھے بھی، آپ کو بھی اور خان صاحب کو بھی. وہ درخواست دیں گے تو منظور کر لیں گے آپ یا گڑھا کھود دیں گے؟ وہ تو انٹیریئر منسٹر اس کا جواب دیں گے. مجھے شک یہ ہے کہ آپ نے ڈی چوک اس دن کھود دینا، سارا گڑھا بنا دینا. نہیں دیکھیں، ہمیں جو ہے وہ پرامن چیزوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور میں آگے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ساری چیزیں سامنے رکھنی چاہیے. آپ چاہتے ہیں کہ سارا جو آپ کا ڈپلومیٹک انکلیو ہے یہ نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں ہائیڈ پارک بنائیں. آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو دعوت دے رہا ہوں، آپ ہائیڈ پارک بنائیں اور پہلے وہاں خود جلسہ کریں. میں اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ قانون سازی ہو جانی چاہیے. چلیں آن ایئر آپ کی وساطت سے اس تجویز کو آگے لے کے چلتے ہیں. بالکل آپ سے پوچھیں گے یا ہائیڈ پارک بنائیے. ڈار صاحب آپ جلسہ کریے، میں اس کو کور کرنے آؤں گا. ایک بریک لے لیں جی، ایک بریک لے لیں، بریک کے بعد اور بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت سے لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ یہ 4 حلقوں کی بات تو ہو رہی ہے کہ ووٹ آڈٹ کروا لیں، یہ کر لیں، ریکاؤنٹنگ کر لیں، جو بھی ٹرم یوز کر لیں اس کی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بگر ایجنڈا جو ہے وہ اور ہے. طاہر القادری صاحب انقلاب لا رہے ہیں، عمران خان آزادی مارچ کر رہے ہیں، ری الیکشن کی کال ہے، وزیر اعظم کو استعفیٰ دینے کے لیے الطاف حسین بھی کہہ رہے ہیں، چودھری شجاعت بھی کہہ رہے ہیں، طاہر القادری، عمران خان سب نے کہا ہے. تو لگتا یہ ہے کہ آپ کی حکومت جانے والی ٹاپل ہونے والی. انشاءاللہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ سارا ان کانسٹیٹیوشنل ہم بات کر رہے ہیں. آپ کس آئین کے تحت آپ وزیر اعظم نواز شریف سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں؟ کس آئین کے تحت؟ سر یہ ہمارے بھائی کس آئین کے تحت آتے ہیں؟ 4 ماشاء اللہ کسی آئین کے تحت نہیں، وہ تو آئین توڑ کے لگتے ہیں سر. اس کو تو آپ کہتے ہیں نا بھی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل. اس کو تو آپ کہتے ہیں کہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل آئین سورشن ہوئی ہے. اس پہ ابھی ایک آرٹیکل 6 پہ بھی معاملہ چل رہا ہے، تو وہ تو ہم کہتے ہیں. اس لیے ایک دفعہ 93 میں نواز شریف صاحب نے خود بھی استعفیٰ دے دیا تھا. آپ کو وہ بھی جنرل کاکڑ والی بات یاد ہوگی. ودن دی کانسٹیٹیوشن پرائم منسٹر آف پاکستان ریزائن. وہ پرائم منسٹر کا اپنا پریروگیٹو ہے. ایک دن انہوں نے کہا تھا استعفیٰ نہیں دوں گا، ڈکٹیشن نہیں لوں گا، اگلے دن ریزائن کر دیا. وہ پرائم منسٹر کا اپنا پریروگیٹو ہے، کوئی بھی پرائم منسٹر ہو. لیکن ایسا دباؤ نہیں، الحمدللہ کوئی ایسا دباؤ نہیں ہے. ساتھ دوسری صوبائی اسمبلی کس خوشی میں چھوڑیں؟ آپ ذرا پوچھیں نا بلوچستان اسمبلی سے یا ایون ان کے KP کے اسمبلی سے یا سندھ اسمبلی سے، کیا وہ چاہتے ہیں؟ وائی شوڈ یو اس طرح؟ تو ملک صاحب پھر یہ ہم غلط روایت ڈالیں گے نا کہ جو بندہ 50,000 بندہ اکٹھے کر لے اور وہ لے آئے ہو کہ جی پھر آپ گورنمنٹ چینج کر. یہ تو خیر طریقہ نہیں ہے. یہ طریقہ نہیں ہے. آئین کے اندر رہ کے بات کر رہے ہیں. اگر کوئی غلطی ہے اس کو سسٹم کو ریفارم کریں. طاہر القادری صاحب انقلاب لا رہے ہیں، کیوں لا رہے ہیں؟ کہاں سے آئے یہ انقلاب؟ کہاں سے آئے؟ دیکھیں وہ تو بالکل ان کے ساری تھیری از نان سٹارٹر. ہم نے ایک ان کا ٹریلر لاسٹ ایئر دیکھا تھا راجہ پریشد کورٹ میں، انہوں کا مبارک ہو دیکھا تھا نا آپ نے. پھر یہ اس وقت تک اتنے بے تک نہیں ہوا تو یہ ہو جائے گا، یہ ہوا تو یہ ہو جائے گا. آخر میں ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی کیا کریں. اب تو وہ کہہ رہے ہیں 31 اگست کو یہ نہیں رہیں گے. یہ وہ کہہ رہے ہیں نا. اللہ نہ کہے تو پھر کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلے ہوتے ہیں. اور ہمارا جب ہم نے، مجھے یہ بتائیں کہ کاز کیا ہے، کیوں چھوڑیں؟ کیا پاکستان میں اس 1 سال میں بہتری نہیں آئی؟ اب میں اس میں آپ اکانومی پہ جانا نہیں چاہتے. پاکستان پتہ نہیں ان کو کتنا وہ ان کی لیگل بیک گراؤنڈ ہے، اور سب سے وہ یعنی نان لیگل باتیں کر رہے ہیں. قادری صاحب کو دعوت دے کے بلانے والا کون ہے؟ یہ تو آپ کو پتا ہوگا، مجھے تو نہیں پتا. لیکن یہ ان کے دیکھیں یہ نجائز جو انہوں نے تقریر کی ہے، کیا کسی مہذب شہری کو یہ زیب دیتا ہے؟ پڑھا لکھا ہو، اس کو قانون کا بھی پتا ہو، وہ کہ جی ڈنڈوں پہ میخے لگائیں، میخے لگا کے آپ پولیس والوں کو ماریں. ہمیں کیا انارکی پہ پھیلانا چاہتے ہیں؟ کس ملک میں؟ جب کینیڈا میں کر کے دکھائیں نا ایسی بات.
وہ ان کی نیشنلٹی بھی کینسل کریں, ان کو پیک کر دیں واپس جہاں سے یہ اوریجنل گئے. میں آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس پہ طاہر القادری صاحب کو سزا ہو سکتی تھی اگر اس سے پہلے آپ نے ماڈل ٹاؤن والے واقعے کے لوگوں کو ذمہ داروں کو سزا دی ہوتی. آپ کے پاس مورل جسٹیفیکیشن نہیں ہے, آپ دونوں کو سزا دیتے. اس کا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے جوائنٹ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور رپورٹ ان کی جو بھی ہوگی آپ کو اور ہمیں ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا. دیکھیں یہ پتہ نہیں کون سی قوتیں ہوتی ہیں, اگر آپ پولیس پہ خود پہلے کریں گے جو ہمیں سنی ہے بات, ابھی رپورٹ آئے گی پتہ چل جائے گا. آپ ابھی کہہ رہے ہیں ابھی تک ہم نے یہ بات ثابت ہوتی دیکھی نہیں ہے. کیا ابھی تک جن لوگوں کی انجریز ہوئی ہیں وہ پولیس کی گولی سے ہوئی ہیں, پولیس والوں کو گولیاں ان سے نہیں لگی ہیں. یہ رپورٹ دیکھیں نا, اس میں MI بھی ہے, ISCP بھی ہے, اس میں اسپیشل آپ کی ساری ایجنسیز ہیں, ٹھیک ہے. وہ ملٹی آپ کی ایجنسیز ایک انویسٹیگیشن کر رہی ہیں جسے جوائنٹ انویسٹیگیشن کرتے ہیں. اس کی رپورٹ آ جائے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. جو اگر سزا کے قابل ان کو سزا ملنی چاہیے. قادری صاحب کے ساتھ ڈیل کیسے کر رہے ہیں آپ, کیا ارادہ کیا آپ نے؟ کنٹینرز رات کے لگائے ہوئے ہیں, ان کو ڈیپورٹ کریں گے, جیل میں ڈالیں گے, کیا کریں گے؟ دیکھیں غیر آئینی کوئی بھی کام ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سارے جو جتنے اپنا جمہوری قوتیں ہیں, جتنی پارٹیز ہیں, وہ اس کے حق میں نہیں ہیں. اگر ان کے ساتھ کوئی ایک دو گھسی پٹی جماعتیں جو ختم ہو چکی ہیں اگر مل کے بیٹھی ہیں, اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ بالکل ختم ہو چکے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کراؤڈ کے ساتھ شاید ہمیں پھر ایک نیا سہارا مل جائے. کچھ جماعتیں ہوتی ہیں ان کو ہمیشہ نئے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. تو طاہر القادری صاحب کے لیے اور عمران خان کے لیے آپ کے پیمانے علیحدہ علیحدہ ہوں گے. طاہر القادری صاحب کون طریقے سے ڈیل کریں گے اور عمران خان کون طریقے سے ڈیل کریں گے؟ کانسٹیٹیوشنل طریقے سے, قانونی طریقے سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کریں گے تو آپ کے ساتھ ٹریٹمنٹ ڈیفرنٹ آبویسلی ہونی چاہیے کسی بھی ملک میں. اگر آپ انلیگل انکانسٹیٹیوشنل جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں سیڈیشن اس ٹائپ کا کام کریں گے, دیکھیں نا کسی شہری نے ان کے خلاف آپ FIR درج کرا دی ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جتھے آپ پولیس والوں کو گھر میں جا کے ان کو ماریں, مجھے 15 لاشوں کے بجائے 15 لاشیں دیں, میں قصاص کا فیصلہ میں کروں, یہ کون سا قانون ہے سر؟ لیکن 15 لاشوں کا جو انہوں نے کہا کہ میں بدلہ لوں گا, یہ تو ایک غیر قانونی کام ہے. لیکن 15 لاشوں کا آپ نے حساب نہیں لیا, آپ نے بھی تو کوئی قانون کا احترام دیکھیں نا, حساب کے لیے بنا ہوا ہے نا, باڈی بنی ہے, جو آئے گی تو ہوم منسٹر چیف منسٹر از ریسپانسبل, وہ تو ویسے ہی بیٹھے. نہیں اس طرح نہیں ملک صاحب, اس طرح نہیں ہے. آفٹر آل ایک انڈیپینڈنٹ باڈی کا قیام ہوا ہے, اس کو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اس کی رپورٹ آ جائے گی سامنے ساری دنیا کے سامنے. ایسا تو نہیں ہے کوئی ہڈن فورسز بعض اوقات پاکستان میں ایسی کام کر رہی ہوتی ہیں, اچانک ایک دن صبح اٹھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ اور ہو گیا, کچھ ایسا کام تو نہیں ہو رہا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اویئرنیس بہت آ چکی ہے اس وقت. تمام پولیٹیکل پارٹی جو ہیں وہ اس میں کلیئرٹی ہے ان کی کہ غیر آئینی غیر قانونی کام نہیں ہونا چاہیے. یہ دیکھیں نا, اس ٹائپ کی انارکی پھیلانا, یہ اس ٹائپ کا پرووک کرنا, یہ اس ٹائپ کی موومنٹ کرنا جو کہ ٹوٹل کہنا آئین نہیں مانتا, یہ نہیں پھر کون فیصلے کرے گا؟ پھر کیا یعنی ایک بندہ سارے ملک کے فیصلے کرے گا؟ 2-3 ایشوز پہ آپ کی اور فوج کے درمیان دوریاں پیدا ہوئی تھی, کچھ نیرو ڈاؤن ہوئی ہیں ریسنٹ ویکس کے اندر. اس میں ضرب عضب آپریشن کا سٹارٹ تھا, جنرل مشرف کا مسئلہ تھا, جیو کا ایشو تھا. ہم بالکل ضرب عضب پہ آپ لیٹ سٹارٹر تھے بیسیکلی, وہ ارلی چاہ رہے تھے. اگین وہی بات آ گئی کہ آپ کو یاد ہوگا APC ہوئی تھی, APC میں تمام جماعتیں آئی تھیں لاسٹ ایئر سپٹمبر. اس میں ایک دیکھیں جب آپ ساروں کو کیری کرنا ہوتا ہے نا, تو کچھ کئی دفعہ آپ کہتے ہیں آئیڈل فیصلہ تو لے, لیکن سب کو کیری کر. انہوں نے کہا تھا کہ ایک لاسٹ چانس ڈائلاگ کے ذریعے پیس پروسیس کو دینا, یہی تھا نا جی. اتنا لمبا ہو گیا, برفیں پگھلی, لوگ نکل گئے. اب آپریشن ہو رہا ہے تو وہ آپ کی ٹاپ ٹیئر بھاگ گئی ہوئی ہے. برفیں پگھلنے سے پہلے آپریشن کرتے تو وہ لوگ مارے جاتے. نہیں میرا خیال ہے اب بھی کافی زیادہ ڈیمیج ہے. آپ نے دیکھیں اللہ کے فضل سے کو بلو بیک کا جو ڈر تھا وہ بھی نہیں ہوا. بلو بیک تو نہیں ہے, لیکن ٹاپ ٹیئر ہم نے پکڑے جاتے بھی نہیں دیکھے, وہ نکل گئے بارڈر پار کر کے دوسری طرف چلے گئے افغانستان میں, جہاں ان کو کلر نورستان میں. میں سمجھتا ہوں کہ وہاں نئی گورنمنٹ آئے تو اس گورنمنٹ کو بھی یہ لینا چاہیے, کیونکہ پورا ریجنل پیس کی ضرورت ہے نا, نہ صرف پاکستان میں. جنرل مشرف کے اوپر کتنے ڈیفرنسز نیرو ڈاؤن ہوئے؟ ڈیفرنسز, حکومت از ناٹ اے پارٹی ان جنرل مشرف کیس. جی آپ کو معلوم ہوگا کہ شہباز شریف صاحب اور نثار صاحب کی بڑی فیمس ایک میٹنگ بتائی جاتی ہے جس میں انڈرسٹینڈنگ تھی کہ آپ پیش ہوں گے, فرد جرم عائد ہوگی تو پھر آپ کو اماں کی عیادت کے لیے جانے دیں گے, پھر آپ کی بیک ٹریکنگ ہوگی. یہ ساری رومرز اور اسپیکولیشن ہوتی ہے ملک صاحب. دیکھیں ملک صاحب, ہم نے ایک تو وہ کیس ہم نے انیشیٹ نہیں کیا. اگر ہم انیشیٹ کرتے تو ہم 12 اکتوبر 99 کا پہلے کرتے, جس کو امیونٹی بھی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے نا, کہتا ہوں آپ کو کرنا چاہیے. نہیں میں بات وہی 18ویں ترمیم نے سر ایک چیز واضح کر دیں, اس پہ ذرا کلیئر کر دیں نا. ضرور کر دیں. لیکن 18ویں ترمیم نے 3 نومبر 2007 کا
انٹائر پروسیس کس نے ٹریگر کیا؟ سپریم کورٹ. سر آپ کی 18ویں ترمیم نے 12 اکتوبر 99 کی جو امیونٹی تھی 17ویں ترمیم کے تحت اس کو ختم کر دیا. 270 آرٹیکل کی بات کر رہے ہیں, وہ اب ختم ہو چکی ہے نا. اب آپ اوپن کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے وینڈیٹا نہیں لیا, ہم نے وینم نہیں لیا, اور یہ جو 3 نومبر 2007 کا جو ایکشن ہے, یہ پتہ نہیں کتنے ویوز کو پتہ ہے, یہ حکومت نے نہیں لیا. میاں نواز شریف کا جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے, میں نے ہر ایک کو معاف کیا. جس نے مجھ سے زیادتی کی تھی میں اس کو بھول گیا, اور میں اللہ جانے اور وہ جانے, ٹھیک ہے. اب اگر آپ کو سپریم کورٹ ایک ڈائریکشن, اگر ہم اس پہ عمل نہ کرتے تو obviously کنٹیمپٹ ہوتی, اور اس پہ انہوں نے آپ ڈیلی رپورٹ کرتے رہے. مالک صاحب آپ نے پروگرام کرتے رہے ہیں. ای سی ایل کے اوپر آپ تھوڑی سی بیک ٹریکنگ کیا, آپ نے جو کمٹمنٹ کی تھی ان سے, مجھے نہیں اس سے غرض, لیکن آپ لوگوں کے ساتھ ہی کوئی کمٹمنٹ نہیں. یہ ساری اسپیکولیٹو رومرز اماں کی عادت کی اجازت دینی تھی آپ نے ای سی ایل سے نام نہیں نکالا. دیکھیں سپریم کورٹ نے کہ انسٹرکشنز پہ وہ ان کا نام ای سی ایل پہ ہے. ہائی کورٹ نے ابھی آپ کنٹیسٹ کر رہے ہیں نا کورٹ میں, آپ نے ہائی کورٹ نے جو کہا 15 دن میں, تو اس کا آپ نے ریمارک سنے, میں نہیں ریپیٹ کرنا چاہتا. کہ سپریم کورٹ نے ایک جج صاحب نے کیا کہا کہ جی اب ہمارے فیصلوں کو ہائی کورٹ انٹرپریٹ نہیں کرے گی. یہی ہے نا انٹرپریٹیشن. آپ کی اسپیشل کورٹ نے کیا کہا تھا, آپ کو پتا اس کا ریٹن آرڈر کیا ہے؟ جی, اس نے کہا کہ جو بھی کسی کے خلاف پینڈنسی آف اے کرمنل کیس جو ہے کسی کو باہر جانے سے یا علاج کرانے سے نہیں روکتی. یہ اس اسپیشل کورٹ کا ریٹن آرڈر ہے. یہ ہوگا, دس از مور ان جنرل. بٹ اگر آپ, میں ان کا کیس پلیڈ نہیں کرنا چاہتا, لیکن مجھے یہ ہے کہ آپ لوگ یار لڑائی سے اگر دیکھیں اس ایک نہیں ہے نا, کئی اس میں پارٹیز ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان پارٹی ورچولی ہیز بین فورس ٹو ڈو دی ایڈمنسٹریٹو ورک. اس میں سارے کا سارا سپریم کورٹ کی ڈائریکشن میں کام ہوا. اس پہ انڈیویجولز ہیں, بختی صاحب کے, آپ کو پتا ہے وہ ہے, کئی چیزیں اس میں, اور سپریم کورٹ کی ڈائریکشن بھی اسی پہ نام ڈالا گیا. ہاؤ کین گورنمنٹ آف, یعنی اگر آپ ان کو اس آرڈر کے بیس پہ نکلنے دیتے, there was 99.9% likely contempt of court کی جو ہے سپریم کورٹ کی ہوتی, وہ پرائم منسٹر پہ, حکومت پہ. ایز اے جرنلسٹ ساری عمر ہماری خواہش یہ رہی ہے کہ جو فوجی مارشاء اللہ لگاتا ہے اس کو سزا ملے. جی, جو آئین کہتا ہے آرٹیکل 6 اس کے تحت اس کو جو سزا لکھی اس پہ عمل درآمد ہو. لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ کی حکومت ہاف وے تھرو جو ہے کسی ایسی کنٹروورسی کا شکار ہو جائے. اس لیے معاملات کو ٹھنڈے طریقے سے چلانے کی ضرورت ہے. کورٹ جو کر رہی ہے کورٹ کو کرنا ہے, کورٹ سزا دیتی ہے. اب تو ہے ہی لیگل معاملہ. ملک صاحب جسٹ لاسٹ کوسچن, میرے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں ٹائم ختم ہو گیا. آپ اور فوج میں دوریاں ختم ہوئی ہیں یا ابھی بھی اتنی ہی برقرار؟ میرا نہیں خیال کوئی بھی دوریاں ہیں جی, بالکل ٹھیک ہے, الحمدللہ ایوری تھنگ از اوکے. جتنی پرائم منسٹر صاحب ابھی جتھیاں ڈال رہے تھے ایم کیو ایم اور مولانا فضل الرحمان سے, اتنی فوجی بھائیوں سے بھی ڈال رہے ہیں, پیار محبت ہے وہ ان سے بہت اچھا ہے. میں بجٹ کے پروسیس میں بھی آگے پیچھے بھی ہماری میٹنگز ہوتی ہیں. اپنا جو آپ کو پتہ ہے کلاسیفائڈ سارا جو ہے وہ چیئرمین جوائنٹ دیکھتے ہیں, ان کے ساتھ بھی میٹنگز رہتی ہیں. اب بجٹ کے معاملے میں جو you are on the same page. ہاں, we are on the same page. لیڈرشپ جو ہے they not same, they have one page. They are on one page. اسحاق ڈار صاحب, آپ سے ہم دوبارہ انٹروڈیوس کریں گے. آپ اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ ہفتے 10 دن میں دوبارہ زحمت دیں گے اور پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کا وہ کون سا پروسیس ہے, کیونکہ یہ وہ مرحلہ ہے جو پاکستان کو اس ہر چند سال بعد شروع ہونے والی لڑائی سے بچا سکتا ہے. اسحاق ڈار صاحب, فائنانس منسٹر آف پاکستان, بہت شکریہ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, لیکن جاتے جاتے صرف ڈار صاحب کی سٹیٹمنٹ دہرا دوں کہ ڈار صاحب کہتے ہیں کہ 4 سیٹیں ہماری 4 ان کی, کھول لیں دونوں کی ریکاؤنٹنگ کروا لیتے ہیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور جن کے اوپر وہ کہتے ہیں کمپلینٹس ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اختیار ہے, اس کو سزائیں دینی چاہیے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.